ہمارے حقیقی ہیرو مغرب کی تاریخ میں اکثر حقیقی ہیرو موجود نہیں ہیں، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو، نئی نسل کو فرضی اور خیالی کردار پڑھاتے ہیں، جیسے بیٹ مین، اسپائڈر مین یا سپر مین جیسے کرداروں پر کئی حصوں کی فلمیں بنتی ہیں جن میں یہ کردار زمین اور اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں کا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو انہی خیالی کہانیوں سے روشناس کراتے ہیں اور اپنی عظیم تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، جس میں ایسے ہیرو موجود ہیں کہ جو آج کی دنیا میں بھی ان کی کوئی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ہمارے ماضی کے عظیم قائد، عظیم ہیرو حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، سیف اللہ کا مطلب ہے تلوار، اللہ کی تلوار، جنہوں نے 5 برسوں میں روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کیا۔ مارکائے موتا میں ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، مگر وہ میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح سے مارکائے یرموک میں آپ اگر دیکھیں تو حضرت زرار بن ازور، انہیں ننگے سینے والا شیطان کہتے تھے رومی، کیوں کہ انہوں نے جنگ سے پہلے یکے بعد دیگرے رومیوں کے 20 کمانڈروں کو مبارزت میں یعنی جنگ میں شکست دی اور دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ حضرت کاکا بن عمرو تمیمی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جس لشکر میں کاکا ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، ان کا محض لشکر کے آگے دستے میں کھڑا ہونا فتح کی نوید تھی۔ یوسف بن تاشفین، 83 برس کا فاتح، یوسف بن تاشفین نے 83 برس کی عمر میں اندلس پہنچ کر صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ ان کی اس فتح نے اندلس کے زوال کو 400 برس تک مؤخر کر دیا۔ یہ ہے حقیقی ہیرو کے کارنامے اور یہ ہوتے ہیں حقیقی ہیرو۔ مزید آپ دیکھیں ہمارے عظیم قائدین، موسیٰ بن نصیر جو کہ لنگڑے تھے، مگر اس حالت میں وہ شمالی افریقہ پہنچے اور اندلس کو فتح کیا۔ جسمانی کمزوری روح کی طاقت کو نہ روک سکی۔ محمد الفاتح کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، بحری جہازوں کو خشکی پر چلایا اور قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواریں فتح کی، ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہارون الرشید جیسے باصلاحیت 1 سال حج کرتے اور 1 سال جہاد میں مصروف رہتے، عبادت اور جہاد کا حسین امتزاج۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا نام کون نہیں جانتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ پنجم کہا جاتا ہے، ان کی سلطنت کی وسعت اگر دیکھیں، چین اور ہندوستان سے اندلس تک پھیلی ہوئی عظیم مملکت کے حکمران، اموی خلافت کا سنہری دور ان کا زمانہ، ہر جگہ عدل و انصاف قائم کیا۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا کیونکہ ہر شخص خوشحال تھا۔ یہ ہے اسلامی حکمرانی کا اصل نمونہ۔ منصور بن ابی عامر اور الپ ارسلان، جنہوں نے 54 جنگیں کی۔ منصور بن ابی عامر نے 54 یعنی 54 جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی اور ہر مسلمان قیدی کو آزاد کروایا۔ اسی طرح سے الپ ارسلان کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے پورے یورپ سے 2 لاکھ کی فوج آئی۔ صرف 20,000 مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور رومی شہنشاہ کو قیدی بنا لیا۔ محمود غزنوی اور عقبہ بن نافع۔ محمود غزنوی ہندوستان کے عظیم بت کو توڑا اور فرمایا، قیامت کے دن اللہ مجھے یہ یاد کرے کہ میں نے بت توڑا تھا، مال کے بدلے نہیں چھوڑا۔ عقبہ بن نافع فاتح افریقہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بحر اوقیانوس تک گئے، گھوڑے کے پاؤں پانی میں دھنس گئے، پھر بھی بلند آواز سے
اللہ کی مدد طلب کی۔ اپنے بچوں کو حقیقی ہیرو پڑھاؤ، نہ کہ مغرب کے خیالی ہیرو۔ اپنے بچوں کو اپنی اسلامی ثقافت سکھاؤ، اپنی تاریخ سے روشناس کراؤ۔ جس قوم کا ماضی نہیں اس کا مستقبل بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارے حقیقی ہیرو، یہ ہے ہمارا ماضی جو ہمارا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو ان کی تاریخ پڑھاؤ، کیونکہ دشمن ہمیں ذہنی طور پر توڑ کر غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری عظیم تاریخ ہماری اصل طاقت ہے۔ اپنے حقیقی ہیرو کو پہچانو، بچوں کو اسلامی تاریخ پڑھاؤ اور انہیں اپنے ماضی پر فخر کرواؤ، کیونکہ ہمارا ماضی ایسا ہے جس پر واقعی فخر کیا جا سکتا ہے۔